الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی. جس انسان کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، اس انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت وہی ہے کہ اسے اللہ دین کی سمجھ دے رہا ہے. اور جس کو اللہ دین کی سمجھ دے رہا ہے تو گویا اسے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اور اس سے دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کروانا چاہتا ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے. ہمارا جو مضمون چل رہا تھا وہ کس بارے میں چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی، جنت میں تمہارے لیے میں نے ہزاروں نعمتیں تیار کر کے رکھی. شرط کیا ہے؟ صرف تمہیں میری عبادت کرنی ہے. اللہ نے روزی کی ذمہ داری انسان کی خود لے کر رکھی کہ میں رزق بھی تمہیں خود عطا کروں گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں تمہارا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے انسان کو رزق آتا ہے جہاں انسان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ کے خزانے میں اگر اللہ سب کو، پوری کائنات کو رزق دینے پہ آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، تو آج تک اللہ کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں آئی، اور آج کے بعد بھی کوئی کمی آنے والی نہیں. لیکن صرف اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ وہ صرف اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں کیا وہ میری فرما برداری پہ اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے ہیں. اللہ نے جس انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے زمین کے اوپر اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر چلنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے. ایک ناپاک قطرہ، جس ناپاک قطرے سے انسان جب دیکھتا ہے یا اس کے جسم پر لگ جاتا ہے یا اس کے کپڑے پر لگ جاتا ہے تو وہ انسان اس ناپاک قطرے سے گھن کھاتا ہے. اس ناپاک قطرے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اپنے بندوں کو بنایا، تاکہ وہ زمین کے اوپر جا کر اس دنیا کے اندر آ کر تم اکڑو نہ، تم اتراؤ نہ، تم دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احساس کرانے کے لیے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، بوجھ دی، تاکہ تو ان چیزوں پر غور و فکر کرے کہ جو قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا ہے کہ تمہارے سامنے ایک فیصلے کا دن آئے گا، ایک وقت مقررہ آئے گا، تمہیں حشر کی طرف بلایا جائے گا، تمہارے اوپر نفخہ ثانیہ، نفخہ اولا، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا کہ جب پوری دنیا کے لوگ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد تم اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چلو گے، اور تم سب
کے سب ایک ساتھ ہو کر جمع ہو کر چلو گے، اور تمہیں اس وقت کس لیے جمع ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے جمع ہونا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور جس دن وہ حشر کی طرف ہر انسان چلنا سٹارٹ کرے گا، قلوب یومئذ واجفہ، تو اس وقت ہر انسان کا دل دھڑک رہا ہوگا، ہر انسان کا دل دہک رہا ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا حسن سلوک ہوگا، اب میرے ساتھ آگے کیا کیا سلوک ہوگا۔ ہر انسان کو اس چیز کی فکر ہو جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا تھا، اور جس چیز کا میں دنیا کے اندر انکار کیا کرتا تھا، جس قیامت کا میں انکار کیا کرتا تھا، جس رب کریم کو میں ٹھکرایا کرتا تھا، جس رب کریم کے میں نافرمانی کیا کرتا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے، آج وہ دن آ گیا، میرا حساب کا دن آ گیا، میرا حساب و کتاب اب شروع ہونے والا ہے۔ تو انسان کا دل دہل جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ابصارها خاشعہ، اس کی آنکھیں جھکی کی جھکی رہ جائیں گی، اور حیران اور پریشان رہ جائے گا، اوہو ہم کیا سوچتے تھے اور یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے تو دنیا کے اندر سچ ہو رہا تھا، ہمیں تو سچ دکھلایا جاتا تھا، ہمیں تو سچ بولا جاتا تھا، لیکن ہم ماننے کے لیے کسی کے تیار نہیں ہوتے تھے، ہمارے سامنے بتانے والے بھی آئے، ہمارے سامنے سکھانے والے بھی آئے، ہمارے سامنے قرآن سنانے والے بھی آئے، یعنی ہر چیز سکھانے والے ہمارے پاس آئے، لیکن ہم اس چیز کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کی شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوں گی، ابصارها خاشعہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہاری آنکھیں اس وقت جھک جائیں گی، شرمندگی کی وجہ سے افسوس کرو گے، لیکن پچھتانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہم پھر دوبارہ سے اس دنیا کے اندر پھر دوبارہ سے ہمیں لوٹایا جائے گا، یعنی اس دنیا کے بعد جب انسان کو موت آتی ہے تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ہم مر جائیں گے قبر کے اندر، جب ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمیں کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا نہیں جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ وہاں پر اس بات کا جواب دیا گیا، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تم ہوشیار ہو جاؤ اور تم اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ تمہیں دنیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، ضرور بالضرور تمہیں اللہ کے سامنے وہاں پر لوٹایا جائے گا، اور تم وہاں پر حیران ہو جاؤ گے، تمہارے دل دہل جائیں گے، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرہ، اور کیا جو لوگ دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں، کیا ہمیں دوبارہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، جبکہ ہماری کیا ہو جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہماری ہڈیاں گل کر ختم ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، کیا اس کے بعد بھی پھر ہمیں دوبارہ قیامت کی طرف لوٹایا جائے گا؟ فی الحافرہ، الٹے پاؤں پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ جس رب کریم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ رب کریم پھر تمہارے اوپر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے پھر سے بنا سکتا ہے، دوبارہ سے پھر پیدا کر سکتا ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے تو یہ پھر آنا تو ہے مشکل کا ہے، خسارے کا ہے۔ پھر ہر انسان جب وہاں پر لوٹایا جائے گا، اپنے قبروں سے نکل کر محشر میدان کی طرف چلے گا، حشر کی طرف لوٹے گا، سوال و جواب کی طرف لوٹے گا، وہاں پر میدان کے اندر جمع ہونے کی کوشش کریں گے سب کے سب، لیکن جو لوگ دنیا کے اندر قیامت کا، آخرت کا، قبر کا انکار کیا کرتے تھے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ افسوس سے کیا کہیں گے کہ اوہو اب کیا جائے، شرمندگی سے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، اور کیا کہیں گے، ہم تو بوسیدہ ہڈی ہو گئے تھے، ہمیں پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا گیا؟ پھر وہ کیا کہیں گے، اب ہمارا یہاں پر جو لوٹنا ہے وہ ہمارے لیے مشکل کی گھڑی ہے، ہمارے لیے یہاں پر مشکل ہو جائے گی، ہمارے لیے خسارے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں جو پہلے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تبھی وہ سب کے سب میدان کی طرف آئیں گے، تو سب کے سب لوگ میدان کے اندر جمع ہوں گے، تب جا کر ہر انسان کی اصلی آنکھ کھلے گی، حقیقی آنکھ کھلے گی کہ نہیں، جو ہمیں دنیا کے اندر بتلایا جاتا تھا، جو ہمارے پاس بتایا جاتا تھا، جو ہمیں قرآن بار بار یاد دلاتا تھا کہ بندو اللہ کی طرف جھک جاؤ، جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں
ان کے اوپر کرو، لیکن ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو آج قیامت کا دن ہے، آج تمہیں اس کا شرمندگی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جو دنیا کے اندر تم نافرمانیوں میں مبتلا رہتے تھے، آج تمہیں اس کا بھرپور مزہ چکھنا پڑے گا۔ جس چیز کا تم کھلم کھلا دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، عیاشی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، آج آؤ، آج تمہارے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، آج تمہیں اس کے بدلے میں سزا اور جزا دی جائے گی۔ پھر ہر انسان وہاں پر پریشان ہو جائے گا، پھر کوئی انسان وہاں پر کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی مال و دولت کوئی کسی کے کام آئے گی۔ ہر انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا اور پچھتائے گا، کاش میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کیا ہوتا۔ لیکن وہاں انسان کے پاس کوئی وقت نہیں بچے گا پھر واپس آنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، ہر انسان کے لیے جزا اور سزا کے لیے جنت اور جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ جس کا جیسے فیصلہ ہوگا وہاں اس کا ٹھکانہ بنتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔